وبر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قابل قدر معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر حیا اور پاک دامنی کو اس کی اچھائیوں اور اس کو رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا کر انسان کے اندر رکھا ہے۔ جب تک انسان حیا اور پاک دامنی کے ساتھ وابستہ رہے گا، وہ انسان دنیا میں بھی عزتیں پائے گا اور اللہ کی نظر میں بھی اس کا اچھا مقام ہوگا۔ اور جو انسان حیا کو چھوڑ دے، بے عزت و بے شرم ہو جائے، وہ دنیا کی نظر میں بھی محبوب نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو رانوں کے بیچ والی چیز یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر باعزت اور باحیا ہوگا تو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے معاملات اس کے لیے آسان، اور بے حیائی اور بے شرمی یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں، لوگ اس سے قریب ہونا بھی نہیں چاہتے، اور جو اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی کو حرام کر دیا ہے، ہر فحش ہر برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ حیا نام ہے انسان کے اندر ایک ایسے جوہر کا جو انسان کو اللہ کی بھی برائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اور مخلوق کے اندر جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں اس سے بھی بچائے۔ حیا صرف سر پہ چادر اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، نظریں جھکا کر مسکرا کر بات کرنے کا نام حیا نہیں ہے۔ حیا نام ہے انسان ہر اس چیز سے بچے جس کو خدا بھی غلط سمجھتا ہو اور مخلوق خدا بھی اس کو غلط سمجھتے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور حیا آدمی کے اندر اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک آدمی باحیا بنا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی کے اندر خود حیا باقی رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی کے اندر بھی حیا باقی نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اوپر ایک چادر تھی، حضور پیر لمبے کر کر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کی چادر گر گئی، سرکار اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، ملاقات کر کے جا رہے ہیں، سرکار اسی حالت میں بیٹھ کر حضرات صحابہ سے ملاقات
اتنے میں حضور کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے۔ جیسے ہی سرکار کو یہ اطلاع ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو نزدیک کر لیتے ہیں اور جو کندھے سے چادر گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کر بدن پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باادب ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ آئے، آپ اپنی حیت پر رہ کر ان سے آپ نے ملاقات کی ہے، اور حضرت عثمان آئے ہیں تو آپ نے اپنے قدموں کو بھی نزدیک کر لیا، اپنی چادر کو بھی کاندھوں پر ڈال لیا، اور باادب ہو کر آپ نے حضرت عثمان سے ملاقات کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں، من استحیت منہ ملائکۃ الرحمن، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بتلائی جاتی ہے، وہ بند حمام میں تنہا اکیلے بھی غسل کرتے تھے تو پورے ننگے نہیں ہوتے تھے، وہ اتنی زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ اور احادیث کی کتابوں میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ آدمی اس وقت تک اچھا رہتا ہے جب تک اس کے اندر حیا ہو، اور جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں آدمی آوارہ ہو جاتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کر لو، تمہارے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ آوارہ آدمی کی کوئی نگرانی نہیں کرتا، شریف آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے، اور آوارہ آدمی کو ٹوکنے سے بھی لوگ جھجکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آوارہ ہو اور اس کو ہم نے ٹوک دیا، الٹا یہ ہماری عزت کا خاتمہ نہ کر دے، اس لیے آواراؤں کو ٹوکنے سے لوگ احتیاط برتتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا، جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تم جو چاہے کر لو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آوارہ ہو چکے ہو۔ اور آدمی حیا پر اس وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر حیا کا جذبہ باقی رہے۔ حضرت سفیان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، قافلے کے ساتھ چلے، راستے میں ایک جنگل آیا اور رات دیر ہو گئی تو وہاں پر لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، ہر ایک کے الگ الگ خیمے رکھ گئے۔ حضرت سفیان بن یسار نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا، تو جب خیمہ لگا لیا، آرام کرنے کے لیے بسترے پر لیٹے تو ایک خاتون آئی ان کے خیمے میں اور آ کر کچھ مانگنے کا اشارہ کرنے لگی، تو حضرت سفیان نے ان کو کچھ نکال کر دینے کی کوشش کی، تو اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے دنیا کی کوئی چیز درہم و دینار نہیں مانگ رہی ہوں، میں آپ سے وہ چیز مانگتی ہوں جو ایک شوہر بیوی کو دیتا ہے، یعنی تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یہ کہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی یہ سنا تو حضرت سفیان رونے لگے، اور اتنی زیادہ زار و نگار کے ساتھ رونے لگے کہ وہ عورت خود پریشان ہو کر واپس چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، تنہا خیمے کے اندر صرف مرد اور عورت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اندھیری رات ہے، ایسی صورت میں اگر جوان مرد کو کوئی عورت مل جائے تو سوائے خوف خدا کے اس کو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلا نہ ملے، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار موجود ہو، اور اگر کوئی بغیر محرم کے ایک مرد اور ایک عورت ملاقات کریں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا، یعنی دونوں کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا کرا کے دونوں کو گناہ پر لگا دے گا۔ اس
چاہیے کہ کسی بھی عورت سے تنہائی میں ملنے سے احتیاط کرے، پرہیز کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات گوارا ہے کہ میری ناک مردار کی طرح بدبودار ہو جائے اور اسی بدبو کو سونگتے ہوئے میری روح نکل جائے، مجھے یہ بات گوارا ہے، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی غیر محرم عورت میرے قریب آ جائے اور میں اس کی خوشبو سونگ لوں۔ کسی عورت کی خوشبو سونگنے سے، غیر محرم عورت کی خوشبو سونگنے سے بہتر ہے میری ناک سڑ جائے اور سڑی ہوئی ناک کی بدبو سونگتے سونگتے میں مر جاؤں، اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن کسی غیر محرم کو اپنے قریب آنے دینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ملکہ تھی، اور اس کے حسن کا خوب چرچا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اپنے شوہر سے یہ کہنے لگی کہ پورے بغداد کے اندر کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہوگا جو میری حسن کی تعریف نہ کرتا ہو اور مجھے دیکھ کر فریفتہ نہ ہوتا ہو، جو بھی مجھے دیکھ لے گا میرے اوپر فدا ہو جائے گا۔ اس کا مرد بھی اس کے اوپر فدا تھا، تو اس نے کہا کہ جنید بغدادی ہے جو تیرے اوپر فدا نہیں ہو سکتا، جو تیری طرف نظر نہیں کر سکتا۔ تو اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں جنید کے پاس جا کے اپنا حسن آزما دوں۔ تو اس مرد نے کہا تمہاری مرضی، لہذا وہ خوب بن سنور کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئی اور اپنے بدن، اپنے کپڑے کو اس نے جب ہٹایا، حضرت جنید بغدادی کی نظر جیسے ہی اس کے اوپر پڑی تو فوراً انہوں نے لا الہ الا اللہ کی ایسے ضربیں لگائی کہ وہ عورت کا دل بدل گیا۔ آئی تھی برائی کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر دل کے اندر کی ساری برائی ختم ہو گئی اور ایک اللہ کے ولی کی نظر جیسے ہی اس کے اوپر پڑی، ساری کی ساری برائی کا خاتمہ ہو گیا، وہ بھی اللہ کی ضربیں مارنے لگی۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے آدمی اگر سچا ہو اور برائی سے بچنے میں پختہ ہو تو اس کے اثرات بھی دوسروں کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ نگاہ ولی کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اولیاء کی نگاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثر رکھتے ہیں۔ مانے جو ماننا چاہے مانے، اور اس زمانے میں اولیاء کی کرامتوں کو ماننے میں بھی لوگوں کو شک ہو رہا، شک کرتے رہو، اس سے لوگوں کو کچھ نہیں بگڑے گا، نہ ولی اولیاء کی کرامتوں میں کوئی فرق پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں۔ ہم کرامتوں کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں ہو رہے سو کام کر دیا، یہ بولا نہ ہو جاتا کر لو، وہ بولا یہ ہو جاتا کر لو، ہم ایسے لوگوں کو کرامت سمجھتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی سنتیں نہ چھوٹ رہی ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کی نظر جس پر پڑ جائے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو ولی کی نظر جس پر پڑتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اولیاء کی نگاہوں کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولی کامل ہو۔ ایسا نہیں بڑا شملہ باندھ لیا، لمبے لمبے جبے خبے پہن لیا، ہاتھوں میں عورتوں کی طرح پورے 10 کی 10 انگوٹھی ڈال لیا اور ہاتھ میں سگریٹ لے کے گانجا مار رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں ولی ہوں، میں سجادہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا بھائی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو تو دیکھو وہ فرائض کا پابند ہے یا نہیں، سرکار کی سنتوں کا قدردان اور اس کا پابند ہے یا نہیں، حرام سے بچتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر یقین کر لو ولی ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، فرائض کا پابند نہیں، سرکار کی سنتوں کا لحاظ کرنے والا نہیں، اور حرام کھانے حرام سے بچنے والا نہیں، تو ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں وہ عورت آئی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کا شوہر تانا دیتے ہوئے کہتا تھا کاش میں میری بیوی
کسی کو جنید کے پاس نہ بھیجتا تو ایسی صورت میں مجھے وہ اپنے حسن کے نظریں دکھا کے میرے دل کو مائل کرتے رہتی۔ تو آدمی اس وقت تک باقی رہ سکتا ہے حیا پر جب تک اس کے دل کے اندر سچا جذبہ ہو، اور دل کے اندر سچا اور پختہ جذبہ نہ ہو تو ایسا شخص حیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ بغداد کے اندر ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام صالح تھا، اور وہ شخص بغداد کی مسجد میں روزانہ مینار پر چڑھ کر 5 وقت 40 سال تک اذان دیتا رہا۔ 40 سال تک ایک مرتبہ اذان دے کر پلٹ رہا تھا، اس کی نظر نیچے ایک عیسائی گھرانے پہ پڑی جو مسجد کے مینار کے بالکل نیچے تھا۔ تو وہاں پر ایک عورت نظر آئی، خاتون نوجوان بچی نظر آئی، تو فوراً مینار سے اتر کر مسجد میں جانے کے بجائے اس گھر کے عیسائی گھرانے کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہو کر اس نوجوان لڑکی کو چمٹ گیا۔ تو اس لڑکی نے یہ کہا، تم تو مسلمان ہو، مسلمان ایماندار اور دیانتدار ہوتا ہے، تم ایسے کیسے آ کر مجھ سے چپٹ رہے ہو، دور ہو جا۔ تو اس نے اس کو فوراً خنجر دکھایا اور دکھا کر کہا کہ اگر تم مجھے خواہش پوری کرنے نہیں دے گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کر اس نے خنجر دکھایا تو اس عورت نے اس کو دور کر کے یہ کہا، نہ تم مجھے قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی میں اپنی عزت تیرے حوالے کر سکتی ہوں، دیکھ تم مجھ سے نکاح کر لے، ایسی صورت میں اپنی ساری عزتیں تیرے اوپر فدا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ تو میں دونوں شادی کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو ہے مسلمان اور میں عیسائی ہوں، لہذا ایک کام کر، میں تو عیسائیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتا ہے تو عیسائی بن جا۔ یہ سننا تھا کہ وہ مؤذن 40 سال تک اذان دینے والا مؤذن فوراً اسلام چھوڑنے کے لیے تیار، اور یہ کہا کہ میں تجھ کو پانے کے لیے عیسائیت قبول کر رہا ہوں۔ تو اس بچی نے یہ کہا، میں تیری زبان کا کیسے بھروسہ کروں، تو نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں عیسائی بن گیا ہوں، اب مجھے اس کا عملی طور پر بھی ثبوت پیش کر۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور اندر جا کر خنزیر کا گوشت لایا اور لا کر اس سے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا کے بتا اب تیرے لیے یہ حلال ہو چکا ہے، تو عیسائی بن چکا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو پانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس کو شراب پیش کیا، لڑکی کو پانے کے لیے شراب بھی پی لیا۔ جب شراب سر چڑھ گئی اور نشے میں دھت ہو گیا، لڑکی کے قریب جانے لگا تو اس عیسائی لڑکی نے یہ کہا، ذرا اوپر چڑھ کے سو جا، ابھی میرا باپ آئے گا، میں اس کے سامنے ساری کیفیت رکھوں گی، اگر وہ تیار ہو جائے گا تو ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ یہ کہہ کر لڑکی باہر گئی اور یہ اوپر سویا ہوا تھا، حالت نشے میں نیچے گر گیا اور اسی جگہ پر مر گیا۔ باہر لڑکی ٹھہری ہوئی ہے، اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے۔ جب والد آتے ہی لڑکی نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا کہ یہ مؤذن ہے، میرے اوپر فرشتہ ہو گیا ہے، عیسائیت قبول کر لیا ہے، خنزیر بھی کھا لیا ہے اور شراب بھی پی لیا ہے، لہذا تم میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دو۔ تو نے کہا چلو چل کر اندر اس سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا کہ وہ گر کر مردہ پڑا ہوا ہے، تو فوراً اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان لوگوں نے گلی کے کونے پہ ڈال دیا۔ ایک یہ 40 سال سے اذان دے رہا تھا، ایک لڑکی پر فدا ہوا، ایک لمحے کے اندر 40 سال کی مسلمانی اور مؤذنی کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر لے کر پھینک دیا ان لوگوں نے، باپ اور بیٹی نے۔ صبح میں لوگوں نے دیکھا مؤذن کا جنازہ یہاں پر ہے، صالح اس کا نام تھا، صالح کا جنازہ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے وجہ معلوم کی کہ اس کا انتقال کیسے ہوا۔ جب لوگوں کے سامنے سارے احوال آئے تو لوگوں نے اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا، کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا۔ اور ایک واقعہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ عشق مجازی کی تباہ کاریاں، عشق مجازی کی تباہ کاریاں، حیا اور پاک دامنی، یہ 2 کتابوں کا ہر نوجوان مطالعہ کرے۔ انشاءاللہ اگر وہ باریکی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا تو اپنی حیا کو باقی رکھ سکے گا۔ اور ایک واقعہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اس کے نتیجے میں وہ لڑکی اس کو اور یہ لڑکی
اور یہ شخص اس لڑکی کو بہت زیادہ محبت کرنے لگے. نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ نوجوان اس لڑکی کی چاہت میں سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کی ماں قریب سے آتی تھی لیکن وہ ماں کو نہیں دیکھتا تھا, ہمیشہ اسی کا تصور اور اسی کا خیال رہتا تھا. تو اس نے ایک دوست کو بیچ میں رکھا تھا. وہ زمانہ واٹس ایپ اور جو ایسا ٹویٹر کا اور میسنجر وغیرہ کا نہیں تھا, تو اس زمانے میں خط و کتابت چٹھیاں چلتی تھی. تو ایک شخص بیچ میں نہ ادھر کی چٹھی ادھر کرتا تھا, ادھر کی چٹھی ادھر پہنچاتا تھا. تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تم چٹھیاں مت پہنچاؤ, میں چٹھی لے جایا کروں گی اور لایا کروں گی تاکہ کم از کم میرا بچہ دو بول مجھ سے بول لے, مجھے دیکھ کر بات کر لے. یہ کہہ کر ماں ہی چٹھیاں لاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا عاشق اور مرنے کے قریب ہو گیا. ادھر بھی معشوقہ کا یہی حال ہو گیا. تو ادھر اس نے ایک مرتبہ اتنی بیماری کے عالم میں یہ کہا کہ میں اب تو بہت بیمار ہو چکا ہوں, میں اپنے معشوق سے ملنا چاہتا ہوں, لیکن دونوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. وہ یہ کہ وہ عیسائیہ ہے, یعنی وہ لڑکی عیسائیہ ہے اور میں مسلمان ہوں. میں اس لڑکی کو پانے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ رہا ہوں اور عیسائی بن رہا ہوں. یہ کہنا تھا, اسی وقت یہ جملہ کہتے ہی کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. اور ادھر وہ لڑکی وہ بھی بہت بیمار تھی, وہ بھی یہ کہنے لگی مجھے میرے محبوب سے بہت محبت ہے, لیکن اس کے اور میرے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. وہ یہ کہ وہ مسلمان ہے اور میں عیسائیہ ہوں, لہذا میں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں, اس لیے میں اسلام قبول کرتی ہوں. یہ جملہ کہنے کے کچھ دیر کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد اس کے باپ نے یہ کہا اس لڑکے کی ماں سے, اس کو یہاں سے لے جاؤ, یہ عیسائیہ نہیں ہے, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. لہذا مرنے سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنت میں چلی گئی. زندگی بھر کا مسلمان کا لڑکی پر فدا ہوا, نہ لڑکی ملی نہ جنت ملی, اسلام بھی ہاتھ سے نکل گیا. اسی کو شاعر نے کہا تھا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ دو چار دنوں کی محبت سے. میں نے یہ واقعات بالخصوص نوجوانوں کو اس لیے سنائے ہیں کہ اب 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد 14 فروری ہے. 14 فروری بولتے ہی کئی نوجوانوں کے دلوں میں ایسی خوشی ہو رہی, ماشاءاللہ چہرے سے اظہار ہوگا, دیکھو سب کے دانت چمک رہے ہیں. کب سے رمضان شروع ہو رہا اس کو بھی پتا نہیں. شب معراج کب ہے منہ کھلتے نہیں, شب برات کب ہے سر ہلتا نہیں. 14 فروری بولتے ہی ماشاءاللہ چاچا بچوں کے باپوں کے بھی سر ہل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ سب کو اچھی طرح پتا ہے ویلنٹائن ڈے کا. ویلنٹائن ڈے یہ اس کو یوم عاشقاں کہتے ہیں, محبت کا دن اس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ محبت کا دن نہیں ہے, یہ مصیبت کا دن ہے. یہ یوم عشق نہیں ہے, یہ یوم فسق ہے. اس دن محبت کے نام پر ایمان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, شرافتوں کو دفن کیا جاتا ہے اور عزت و عفت کو آگ لگائی جاتی ہے. کئی نوجوان لڑکیاں 14 فروری ویلنٹائن ڈے کو اپنی عزت لوگوں کے حوالے کر دیتی ہیں اور شادی سے پہلے وہ ساری حرکتیں کر ڈالتی ہیں جو ایک شادی شدہ مرد اور عورت کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ویلنٹائن ڈے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ کسی شریف انسان کا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ویلنٹائن ڈے یہ اصل میں رومیوں کی پیداوار ہے. اس کے بعد اس کو برطانیہ کے اندر استعمال کیا گیا, پھر جرمن کے لوگوں نے اس کو قبول کیا, پھر انگلستان کے اندر یہ ویلنٹائن ڈے چلا اور اس کے بعد امریکہ کے اندر ویلنٹائن ڈے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا, ہمارا شہر بھی اس کی لت کے اندر ملوث ہے. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے عشق کی یادگار ہے. آج اپنی محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے, لہذا وہ دن آنے سے پہلے خوب تیاریاں ہوتی ہیں, کارڈ خریدے جاتے ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تحفہ دینے کے لیے اپنی حیثیت کے بقدر چیزیں خریدتے ہیں, سونے کی انگوٹھی, سونے کا بریسلیٹ, سونے کی چیزیں, چاندی کی چیزیں,
جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسی چیزیں خریدتے ہیں. پھر ایک کارڈ ملتا ہے صاحب، گریٹنگ کارڈ. وہ کارڈ خریدتے ہیں، اسٹیشنریوں پر ملتا ہے. وہ کارڈ خرید کے اس کے بعد وہ کارڈ کے اندر جیسی حیثیت ہے 500، 1000، 5000، 10,000، سونے کا سکہ، سونے کا بریسلیٹ، جس کی جیسی حیثیت ہے. میں خالی بول رہا ہوں، پریکٹیکل کرے سو بہت لوگ ہیں یہاں پہ. اس لفافے میں ڈال کے وہ کارڈ اس کو دیتے ہیں اور دے کے بولتے ہیں میں کھل کے پرپوز نہیں کر سکتا، کارڈ کھول لو. اب وہ کارڈ بھی ایسا رہتا صاحب، جا کے لفافے میں سے نکالا اور کارڈ کھولتے ہی کارڈ بولتا آئی لو یو. کارڈ بولتا ہے اور یہ بولتا میں کھل کے پرپوز نہیں کر سکتا، لہذا تم کارڈ میں سن لو. یہ حالت ہمارے نوجوانوں کی ہے. اور وہ کارڈ کے اندر کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ کبھی انگلش میں اور اردو میں بھی، اور آج کل ہندی میں بھی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا رہتا میری جان تمنا، میری پیاری محبوبہ. جیسا جیسا مضمون بنانے والا ہے ویسا ویسا مضمون بناتا ہے. ایک مضمون اس کے اندر دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا میری محبوبہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے اب تک تم سے زیادہ پیاری کوئی اور نظر نہیں آئی. میں تم کو پیار کرتا رہوں گا، تم کو چاہتا رہوں گا اور تم کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا رہوں گا اور تم کو جیتنے کے لیے اپنے آپ سے بھی ہار جاؤں گا. تم میری محبت کی قدر کرو اور مجھ کو اپنا پیار دو، میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا. آپ کا نیچے لکھتے ہیں نام اور نیچے کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ فرام یور ویلنٹائن. رہتا نہیں رہتا، نیچے لکھا ہوا رہتا فرام یور ویلنٹائن. اس کے نیچے صاحب دستخط کر کے دیتے، ایسا جیسا نکاح نامہ پہ دستخط کر کے قاضی صاحب کو دے رہے ہمارا نکاح پڑھا دو. یہ حال ہے نوجوانوں کا. میرے بھائیوں یہ ویلنٹائن آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ویلنٹائن کے بارے میں کئی فرضی کہانیاں ہیں. ایک کہانی اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک چرچ تھا اور وہ چرچ کے اندر ایک پادری اور ایک پادریہ رہا کرتے تھے، یعنی عیسائی مذہب کے راہبہ اور راہبہ، یعنی ان کے مذہب کے مبلغ. ان کے مبلغ بننے کے بعد ان کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتے، پوری زندگی سنیاس ایسے ہی رہنا پڑے گا ان کو. تو وہ دونوں رہتے رہتے آپس میں ان دونوں کی محبت ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی محبت کا چرچا پورے لوگوں میں ہو گیا اور ان دونوں نے چرچ کے اندر وہ حرکت کر لی جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں 14 فروری کو ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا چرچ کے اندر. یہ دیکھ کر من چلے نوجوانوں نے کہا یہ دونوں تو شہید محبت ہے. کیا کہا؟ یہ حرام کہنے نہیں بولے، کیا بولے؟ شہید محبت ہے. وہیں سے 14 فروری کو انہی کی یادگار میں یہ دن منایا جاتا ہے. وہ پادری کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، وہ پادری کا نام تھا، تو اسی کے نام سے یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یعنی اسی کی یادگار ہے یہ. میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، اگر آپ نے ویلنٹائن ڈے منایا اور نیچے آپ نے لکھا فرام یور ویلنٹائن، اس کے نیچے آپ نے اپنی سگنیچر کی اور آپ نے کسی کو دیا، تو یاد رکھو دنیا میں تو دے دو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ویلنٹائن تم نے اپنے آپ کو کہا ہے. جانتے ہو ویلنٹائن عیسائیت کا، عیسائیوں کا پادری تھا. تم نے اپنا رشتہ کس سے جوڑ لیا ہے؟ کس بدکار سے تم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا اور نیچے دستخط کر کے ثبوت بھی دے دیا کہ میں نے اس سے اپنا تعلق قائم کر لیا. کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیں اس کو میری نظروں سے ہٹا دو، اس نے میرے سے تعلق ختم کر کے پادری سے تعلق قائم کر لیا تھا، کہاں جائیں گے اس وقت؟ ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس سے شفاعت کی تمنا اپنے دل کے اندر رکھیں گے؟ کس کے سامنے یہ ہم مسلمان ہیں یہ کہہ کر پیش ہو سکیں گے؟ اس لیے یہ تہذیب، یہ رسم اور یہ رواج ہمارا نہیں ہے، یہ باطل پرستوں کا ہے، یہ انگریزوں کا ہے، یہ عزتوں کو لوٹنے اور بیچنے والوں کا ہے. لہذا ویلنٹائن ڈے نہ آپ منائیے نہ کسی کو منانے دیجیے. اگر کوئی مناتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو روکیے، ہاتھ سے روکیے، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیے، ورنہ اپنے دل کے اندر برا ضرور سمجھیے. اور ایک بات آپ یاد رکھیے، نوجوان بولتے ارے بھائی یہ ویلنٹائن ڈے مت مناؤ تو یہ ہماری محبت کے خلاف ہے.
انہوں محبت نہیں کرے ان کو اس لیے پتا نہیں چلتا، محبت کرے تو پتا چلتا۔ یہ سب بکواس باتیں ہیں، یہ 2-4 دن کی چاک محبت کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ محبت کرنا ہے اللہ سے کرو، محبت کرنا ہے رسول اللہ سے کرو، محبت کرنا ہے صحابہ سے کرو، محبت کرنا ہے اولیاء سے کرو، محبت کرنا ہے ماں باپ سے کرو، محبت کرنا ہے بیوی بچوں سے کرو۔ بیوی کو تو زندگی میں کبھی آئی لو یو نہیں بولے، دوسروں کو بولنے کے مواقع تلاش کرنا ہے، کب موقع ملا کب بولوں، کب موقع ملا کب بولوں۔ عمر 40 سال ہو گئی لیکن انتظار میں کب اس کا مرد مرتا کب اس کو آئی لو یو بولوں۔ کہیں کوئی نہیں، میری پڑھنے کے زمانے کی میری گرل فرینڈ ہے، یہاں تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے بزرگوں اس بات کو سمجھو، ہم اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر قبول نہیں کرتے، اسلام کو ایک اچھا دین، ایک اچھا انسان بنانے والا مذہب سمجھ کر ہم قبول کرتے ہیں۔ اور اسلام کو مجبوری مت سمجھیے، اسلام کو اپنے لیے ضروری سمجھیے، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے ضروری سمجھیے۔ کسی نے بہت ہی اچھا کہا تھا، ویلنٹائن ڈے کے دن کسی کو گلاب دینے سے بہتر ہے اپنی بہن کو حجاب دے دو، اپنی بہن کو حجاب دو، دوسروں کو گلاب مت دو۔ یہ گلاب بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اس نے غلط استعمال کیا تھا۔ آپ جو اس کو نوٹ دیں گے، پیسہ دیں گے، وہ پیسہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ جو ہاتھ سے آپ کاٹ دے رہے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ دل کے اندر جس معشوقہ کو آپ بسا رہے ہو، وہ دل گواہی دے گا، اس نے تجھے ہٹا کر ایک گندی چیز کو اپنے دل کے اندر رکھا تھا۔ کیا ہوگا میدان محشر میں، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس لیے یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ یہاں پر صرف اللہ کو بٹھاؤ۔ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے، ماں باپ کو جا کر کہو امی جان ابا جان مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں اتنا کماتا ہوں، میرا اس سے نکاح کرا دیجیے۔ عزت کے ساتھ نکاح کر لو، بے عزتی کے ساتھ اور آوارگی کے ساتھ کسی ماں کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو زیادہ مت کرو۔ یاد رکھو اگر کوئی کسی کی بیٹی یا بہن کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے، نوجوانوں کان کھول کر سن لو اور دل کی تختیوں پر یہ جملہ لکھ لو، اگر تم کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتے ہو یا غلط کام کرتے ہو، یاد رکھو یہ قرض ہے، یہ تمہاری بہنوں کے ساتھ اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یہ ہو کر رہے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس لیے کسی کی بیٹی یا کسی بہن کو معمولی مت سمجھو، اس کی عفتوں کا سودا مت کرو، اور اگر ہمت ہے ماں باپ کو کہو پیغام بھیجو نکاح کراؤ۔ ورنہ میں ایک گزارش ماں باپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنی لڑکیوں کی خوب تربیت کیجیے، ان کو پردے میں رکھیے، ان کو بے پردہ مت کیجیے، ان کو باہر آنے جانے مت دیجیے۔ خریرا بھائی ہے آ تو، پھپیرا بھائی ہے آ تو، چچیرا بھائی ہے آ تو، ارے تو دیوری چھینا، ارے نو بازو والے چھینا، نو سامنے والے چھینا، یہ کہہ کے خوب بچپن میں بلاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ یہ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھ کر یا جس وقت سے جذبات بڑھتے ہیں اس وقت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان دونوں کے جذبات بڑھتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ محبت پروان چڑھتی ہے۔ جب دونوں میں محبت ہو جاتی ہے اس وقت آپ ایک جملے میں کہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ بات ناممکن ہے۔ یہ بہت پرانی عادت ہے، یہ بہت پرانی جڑ پکڑی ہوئی بیماری ہے، ایک دو جملوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے پہلے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو کسی کے سامنے آنے جانے سے بچائیے، اور اگر خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ آپ کی لڑکی نے یا آپ کے لڑکے نے کسی سے اس طرح کا تعلق قائم کر لیا ہے، میں غلط دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں ایک سچی اور تجربے کی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں انصاف سے، اگر ایسا آپ کو سننے میں آ گیا فوراً اس لڑکی کے گھر اپنے لڑکے کا پیغام بھیجا دو۔ اگر وہ لڑکی تمہارے گھر میں چل سکتی ہے یا تم اس کو چلا سکتے ہو تو فوراً اس کو پیغام بھیجاؤ، یا تمہاری لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کیا اور اس نے اظہار کر دیا تو فوراً آپ اس لڑکے کو دیکھو آپ کے لائق ہے یا نہیں ہے، اگر لائق ہے تو اپنی انا کی خاطر اس رشتے کو مت ٹھکراؤ۔ ہاں ایسا کرنا، انہیں پسند کری تو کر دینا، کیا نہیں، اگر وہ آپ کی لڑکی کے لائق ہے اور آپ کو اعتماد ہے تو فوراً باپ کی بدنامیوں سے بہتر ہے عزت کے ساتھ نکاح کرا دو، عزت کے ساتھ نکاح کرا دو، ورنہ ہوگا کیا؟
ہوگا یہ شادی کے 1 مہینے کے بعد دلہن فرار ہو گئی، نکاح کے 8 دن کے بعد دلہن فرار ہو گئی. اور میں آپ کو سناؤں 2 دن پہلے میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 دن کے بعد نکاح ہے، لڑکی صاف انکار کر رہی ہے. ماں کو بولی ماں نہیں مانی، باپ کو بولا باپ کو بولی باپ نہیں مانا، ماموں کو خالوں کو نہیں بولی. آدھا کلومیٹر اندر کا اس واقعہ سنا رہا ہوں، نہیں مانے. اس کے بعد لڑکی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، ادھر سانچہ ہے ادھر لڑکی بھاگ گئی. اس لیے پہلے اپنی لڑکیوں کی حفاظت کیجئے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو مناسب سمجھتے ہیں تو عزتوں کو باقی رکھیے، اپنی عزتوں کا سودا اللہ کے واسطے سرعام مت کیجئے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. قرآن کا حکم ہے کسی کی بہن پر نظر ڈالنے سے پہلے سوچو میرے گھر میں بھی میری بہن ہے، یا مجھے بھی اگر اللہ اولاد دے بیٹی دے گا تو میری بیٹی کو دیکھے گا کوئی تو میرے اوپر کیا گزرے گی. کسی کی بیٹی پہ نظر مت ڈالو. لڑکیوں کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو باپردہ رکھیے، غیر محرموں سے دور رکھیے، اپنے گھر کو پاکیزہ بنائیے، نمازی پرہیزگار اپنے گھرانوں کو بنائیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور غلط کاریوں سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. یہ نوجوان بچوں کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے، اور ایسے غلط رسومات سے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.